بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بزرگ اور ایک پرندہ کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں آپ ضرور سنیے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو ایک بزرگ نے فرمایا، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، غار کے اندر درے میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منکی، خرنوب، سیب، انجیر، یہ سب چیزیں ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہیں نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے۔ حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا، یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اور اس کی چونچ میں منکی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکی کو منکی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا، تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، یہ وہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا، دن میں کتنی بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا، 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا، تمہارے واسطے ایک بار زیادہ لاتا ہے۔ اور ان کا لباس ایک جھاڑ کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا، یہی پرندہ عاشوراء کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے۔ میں اس کا کرتا پایا جب میں پناہ لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے ہیں، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس سے پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھیری ہوئی تھیں اور سرخ تھیں، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا، ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک دن سورۃ طٰہٰ کی آپ کو سنائی، اور دوسرے دن سورہ فرقان اور ایک دن سورہ رحمٰن کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھیں۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدے میں سے یہ دعا پڑھتے سنا اور ترجمہ، اور اس دعا کی آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا، مجھے اس کا الہام کیا گیا۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہاتف کو کہتے سنا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو آواز سے یہ دعا مقبول ہے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا، اپنا قصہ بیان کر، تو میرے پاس یہاں کیوں نہ کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا، اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اتنے دنوں سے نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، میں راستے نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے۔
جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا اٹھو چلو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے۔ اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا اور وہ یہ کہ فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہو اور اپنے واسطے دعا کی حوصلگاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جسے میں نے نہ سمجھا اور مجھ سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے قصہ بیان کیا اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ ہم اس پہاڑ اور چشمے پر پہنچے اور 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا یہ چیز تم پر ظاہر ہوگی اور ہم سے پوشیدہ کی گئی ہے۔ میں ہر سال حج کرتا تھا اور اس شخص کو جس کا اس بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا تھا، وہ مجھے نہ ملے، حتیٰ کہ 8-10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان بعد عصر کے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کی۔ پھر میں نے کہا ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا کیا ان کی وفات ہو گئی؟ کہا اسی وقت میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوہ لایا کرتا تھا گر پڑا اور پر مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے پاؤں کے پاس دفنایا تھا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ انہیں دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ خود غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام پر عمل کرنا بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔